الزقوم طعام الأثیم کالمہل یغلی بالبطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم بہ تمترون ان المتقین فی مقام آمین فی جنات و عیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ دخان کے یہ آخری رکوع کی آیات ہیں۔ دو کرداروں کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، بہت آسان الفاظ میں اور بڑے واضح طور پر فرمایا۔ تعامل ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا جو درخت ہے، یعنی جو دوزخ کے پیندے میں اگنے والا درخت ہے، طعام الاسیم، یہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، گناہ گار اسی سے اپنی بھوک مٹائیں۔ کالمہل، تیل کی تھلچٹ جیسا، ایسا ہوگا اس کا، یعنی اس میں سے جب گرم جلتا ہے تو یہ پھر اس میں سے ایسا تیل نکلتا ہے۔ یغلی فی البطون، اور پیٹ میں جوش کھائے گا، یعنی مجبوراً جب اسے وہ کھائیں گے تو پیٹ میں جانے کے بعد یہ کھولے گا، جوش کھائے گا پیٹ کے اندر۔ کغلی الحمیم، ایسے جیسے کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے، ابل رہا ہو جیسے پانی، اس طرح سے پیٹ کے اندر کھولے گا یہ۔ خذوہ، کہا جائے گا کہ پکڑ لو اسے، فاتلوہ، اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، الی سواء الجحیم، جہنم کے وسط میں اس کو لے جاؤ پھینکتے ہوئے۔ اب دیکھیں کیا انجام ہے اللہ کی دعوت کا انکار کرنے والوں کا، جنہوں نے اس دنیا میں آ کر اپنی منمانی کے ساتھ زندگی بسر کی، اللہ کی دعوت کو چھٹلایا اور اس کے مخالفت کی ہی در پہ رہے۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور مزید یہ کہا جائے گا کہ اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب اس پر ڈال دو، یعنی اڑیل دو اس پر، کھولتا ہوا پانی اس کے سر کے اوپر، اور یہ کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہوگا اس کے لیے۔ ذق، کہا جائے گا کہ چکھ اب اس کا مزہ، یعنی اب اپنے انجام کا مزہ چکھ۔ انک انت العزیز الکریم، تو بڑا زبردست تھا نا، دنیا میں بڑی عزت والا تھا، بہت تو تکبر میں رہتا تھا، لوگ بڑی تیری عزت کرتے تھے، اب دیکھ کیا عزت ہے، اور عزت کن لوگوں کو اب یہاں ملی ہے جنہیں تم گھٹیا سمجھتے تھے دنیا میں۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی کچھ ہے جس کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے تھے، یقین نہیں کرتے تھے، کہتے تھے دوبارہ کہاں پیدا ہوں گے، بس یہی ہے دنیا کی زندگی، مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھ لو اپنی آنکھوں سے جس کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے تھے۔ اب دوسرے کردار کا انجام اللہ نے بیان فرمایا۔ ان المتقین فی مقام امین، متقین تو بڑے امن کے مقام میں ہوں گے۔ متقین وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اپنی زندگی بسر کی دنیا میں، تو وہ تو امن کی زندگی میں ہوں گے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی کمانے کا فکر نہیں، ہر نعمت جیسے خواہش کریں گے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ فی جنات و عیون، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے وہ لوگ۔ یلبسون، انہیں پہنائے جائیں گے، من سندس و استبرق، یہ دو قسم کے ریشم کے لباس ہیں۔ سندس باریک لباس، ریشم کا لباس، اور استبرق موٹے لباس یعنی ریشم کے، یعنی جیسی وہ پسند کریں گے ویسے لباس پہنائے جائیں گے۔ متقابلین،
اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اہل جنت، باتیں کر رہے ہوں گے دنیا کے لحاظ سے کہ دیکھو دنیا میں کیا مشکلات تھیں، یہاں کتنی آسانیاں ہیں، ہم نے اپنے رب کو مان کر اس کے وعدوں پر یقین کر کے زندگی بسر کی، اللہ نے اپنے وعدے پورے کر دیے، کس طرح سے ہمیں نواز دیا، طرح طرح کی نعمتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، تو آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک، یہ ہوگا ان کا انجام، یعنی متقین کا یہ انجام ہوگا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم انہیں بیاہ دیں گے، زوجیت میں دے دیں گے ان کی، کون؟ بحور عین، حور یہ جمع کا صیغہ ہے، حورا اس کا واحد ہے۔ عربی میں حورا ایسی عورت کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ سفید رنگت والی ہو، دودھ جیسی سفید رنگت ہو جس کی، اور عین یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، عینا اس کا واحد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موٹی آنکھیں، بڑی بڑی آنکھوں والی، جیسے ہرن کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں کوئی شک اب اس میں نہیں کیا جا سکتا کہ ہم ان کی زوجیت میں دے دیں گے، بڑی بڑی آنکھوں والی اور سفید رنگت والی عورتیں ان کی زوجیت میں دے دیں گے۔ یدعون فیہا، اور اس جنت میں وہ طلب کریں گے، بکل فاکہۃ آمنین، ہر طرح کے میوہ جات، پھل بڑے امن کے ساتھ، کوئی موسم کی قید نہیں، یعنی وہ یہ چیزیں نعمتیں طلب کریں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت، اور وہاں وہ اب موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، یعنی اب موت نہیں آئے گی جنت میں جانے کے بعد، یعنی آخرت میں موت نہیں ہے۔ الا الموتۃ الاولیٰ، سوائے اس پہلی موت کے جو دنیا میں آ گئی، اب آئندہ کوئی موت نہیں ہے۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اور انہیں اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بھی بچا دے گا، محفوظ کر دے گا۔ فضلا من ربک، یہ فضل ہے تیرے رب کا، یعنی نیک اور تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے لوگوں کا۔ تو کتنی زندگی ہے یہ؟ 40 سال، 50 سال، 100 سال، اور وہ زندگی جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ تو انسان صبر کے ساتھ، تقوی کے ساتھ بسر کرے یہ زندگی، تاکہ وہ ہمیشہ کی نعمتیں اس کو ملے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ نے فرمایا یہ ہے حقیقی کامیابی۔ تم نے کامیابی کے جو معیار بنا رکھے ہیں خود ساختہ، وہ کامیابی نہیں ہے۔ یہ منکرین حق کہتے تھے ہمارے پاس دولت زیادہ، ہمارے پاس سرداری ہے، لوگ ہمارے پاس فیصلوں کے لیے آتے ہیں، حکومت ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اہل ایمان کو کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیابی جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آخرت میں اچھا انجام جس کا ہو۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان پر آسان بنا دیا، یعنی اس کو سمجھنا سمجھانا آسان بنا دیا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے اس قرآن سے۔ تو نصیحت وہی حاصل کریں گے جس کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے۔ فَارْتَقِبْ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیجئے، اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، اور یہ بھی انتظار کریں، یعنی کس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 6 نبوی کی آیات ہیں مکی دور کی، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، یعنی ان آیات کے نزول کے بعد کتنا عرصہ گزرا؟ 13 سال مکی ہے، 6واں سال تھا یہ، یا ٹوٹل بھی لگا لیں تو 23 سال میں کیا ہوا کہ عرب کی کایا پلٹ گئی، پورے عرب پر اسلام غالب آ گیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ بھی انتظار کریں اور یہ بھی انتظار کریں، دیکھیں کون عزت پاتا ہے، کون کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے، یعنی دنیا میں ہی دیکھنا اس انجام کو، اور آخرت کا انجام وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔
اللهم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔